बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है हिफाजत ईमान और मैं हूँ औरंगज़ेब फराजी। नाजरीन, जैसे पहले आपने देखा कि सिकंदर साहब के साथ हमने एक प्रोग्राम किया। सिकंदर साहब ने उस वक्त तो दुनियावी बातें की और इन्होंने कोशिश की कि मैं अपने ईमान की हिफाजत करूँ। आज सिकंदर मिर्ज़ा साहब से मैं कुछ ख़ास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहले सलाम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक ठाक हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन, सिकंदर साहब, ये बात ज़रा बड़ी अजीब सी लगती है कि इनको हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो फिर इनके साथ क्या बीती, मैं आपको नाजरीन इसलिए ये सुनाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी बड़ी कलील है और इसमें कभी कुछ हो सकता है। तो अगर कुछ होने से पहले अगर आप अपने ईमान की हिफाजत कर ले तो फिर अल्लाह के यहाँ ज़्यादा आपका मकाम है। कोई झटका लगने के बाद आप उस तरफ राग़िब हों। तो फिर सिकंदर साहब से पूछते हैं क्या जी, सिकंदर साहब क्या हुआ और कैसे हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिस तरह आपने कहा है ना जी, ज़िंदगी बड़ी कलील है, वाकई बड़ी कलील है। सही बात है। मैं अगर ये देखूँ कि पीछे जब से मैं छोटा और आज 50-60 साल हो गए, हाँ, ये चुटकियों में गया। ये ऐसे ही है जैसे मैंने ये आंखें बंद की और ये खोल ली। वाह 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 वाह, इतना ही फ़र्क है बस। वाह वाह वाह। कलील ज़िंदगी बहुत है। आदमी खोया रहता है अपने कामों में, फजूल बातों में। जिधर अल्लाह ने हमें करके भेजा कि मेरी इबादत करना, सीधे रास्ते पे चलना, ईमान रखना और उसकी हिफाजत करना। वाह, ठीक बात है। और उस पे हम ज़रा कोताही करते हैं। हाँ, हम समझ रहे हैं जो कुछ है ये दुनिया ही है। जी, इस दुनिया में ही है जो कुछ हाँ, है। जो कुछ है यहीं करना। जो मेरे साथ हुआ, जी जी, ये दुनिया में अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दे दिया मुझे भी। गाड़ियाँ भी दे दी, घर भी दे दिए, औलाद भी दे दी, बीवी भी दे दी, पैसे भी दे दिए, सब कुछ दे दिया। जिस वक्त वो एक दिन ऐसा आया कि मुझे हार्ट में ना कोई मसला हो गया। मुझे नहीं पता चला कि ये मुझे हार्ट में मसला हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, करते करते कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मिनटों में। और मैं ऐसे बस गिरने लगा ना, तो मुझे याद आया ये तो मैं मरने लगा हूँ। वो कलमा पढ़ लो। सारी उम्र दुआ करते रहे थे कि या अल्लाह मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह ने कर दिया। अगर आप नीयत रखेंगे कि आपको मरते वक्त कलमा नसीब हो और आप दुआ करें सच्चे दिल से, यकीन कीजिए कि जब वो मैं मरने लगा था तो मैंने दिल में कह दिया अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने इतना कह दिया और मैं गिर गया। मुझे नहीं पता, फिर नहीं पता। फिर तो मेरे वो घर वाले भाई बहन बीवी यही बताते हैं कि आप तो, उन्होंने कहा था वो ख़त्म हो गए, ये तो बस आप ले जाएं, सॉरी। फिर हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में हुआ? हॉस्पिटल ले गए ना उठा के। अच्छा अच्छा। ये इधर एवर केयर एक हॉस्पिटल है। जी जी, ये नया बड़ा अच्छा बना। जी जी, माशाल्लाह। तो फिर एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मरा ये, बाहर निकलो, सब बाहर निकलो। वो उन्होंने कमरे से निकाल के कोई वर्कआउट किया 10-15 मिनट का मेरे पे। तो जो मेरे वो कज़न वगैरह हैं तो कह रहे वो अंदर डॉक्टर थे और हम बाहर खड़े बड़े परेशान थे। तो हमने कहा अभी डॉक्टर आएगा तो कोई अच्छी खबर नहीं सुनाएगा ये। हमारे उनके दिल में ये बात है कि उन्होंने देख लिया था, जो देख लिया 5 मिनट पहले। लेकिन वो डॉक्टर साहब आए, अजहर अवान साहब उनका नाम। माशाल्लाह जी। डॉक्टर अजहर अवान साहब आए, उन्होंने कहा ही इज ओके, हार्ट चल गया। वाह 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 वाह। फिर वो बाकी डॉक्टर बैठे, वो बड़े डॉक्टर बैठे, उन्होंने मशवरा किया कि क्या हुआ इसको। वेंटिलेटर लगा दिया, वो चल गया मेरा हार्ट। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसका तो कोई नाली बंद हो गई, हार्ट में जो सप्लाई जाती वो बंद हो गई। तो उन्होंने फिर मेरा बाईपास किया। जाहिर है मुझे तो पता नहीं। दूसरे तीसरे दिन तो मैं तो जैसे को मरा हुआ एक बंदा, उसको दूर से आवाज़ आई सिकंदर साहब उठे। वाह। मैंने कहा मैं आपकी ये फीलिंग लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। ये फीलिंग ये है कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं सोया हूँ, मुझे आवाज़ें दे रहा है मुझे कोई दूर से आवाज़ दे रहा है सिकंदर साहब उठे। वाह 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 वाह। तो मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा। तो 1 2 4 5 सेकंड लगे होंगे तो मेरे ब्रेन ने काम किया, मैं तो मर गया वो, ये मुझे आवाज़ें कौन दे रहा है भाई। अच्छा, वो इसी दौरान फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं मर गया हूँ तो ये मैं अब उठ रहा हूँ, वो मैं अगली दुनिया में उठ रहा हूँ कि इसी दुनिया में उठ रहा हूँ।
اچھا یہ میرے دماغ میں نے آنکھیں نہیں کھولی ابھی تک، یہ 25-30 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے، وہ پھر آواز آ گئی مجھے، پھر زیادہ آواز قریب سے آ گئی مجھے، پہلے دور سے آ رہی تھی، سکندر صاحب اٹھے، پھر بھی نہیں میں اٹھا، پھر اس نے کہا سکندر صاحب اٹھے دیکھیں کیا ہوا آپ کے ساتھ، واہ، تو میرے منہ سے جواب نکلا کیا ہوا، کیا ہوا؟ وہ میں نے فیل کیا میرے منہ میں بھی کوئی چیز ہے، وہ پرزہ ہے انہوں نے ڈالا ہوا سانس کے لیے، یہ لاکھ ہوتا ہے دوبارہ. وہ جب میرے دل میں خیال، میں نے کہا میں تو اسی دنیا میں واپس، پھر یہیں آ گیا ہوں. ادھر میں نے کہا یا اللہ پاک مجھے مرا ہی رہنے دے، میں معاف کرتا، میرے گناہ معاف کر دیتا، میں مر ہی جاتا ایک ہی دفعہ، مجھے تو اب دوبارہ پھر مرنا پڑے گا، ہائے 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 ہائے. کیونکہ مرنا تو برحق ہے. ہاں لیکن آپ نے سوچا کہ کیا یہ جس اذیت سے میں گزرا ہوں یہ پھر آئے گی، وہ دوبارہ مرنا پڑے گا. ہائے ہائے. پھر وہ اسی کشمکش میں پھر میرے دل میں خیال آیا، نہیں دماغ میرا برین پورا بحال ہو گیا. میں نے کہا نہیں بھائی، جس حال میں اللہ رکھے شکر الحمدللہ، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، نہیں مارنا چاہتا ابھی مجھے، بعد میں مارے گا، تو ابھی جس حال میں رکھا ہے شکر ہے پڑھا ہوں. پھر وہ اسی طرح پھر میرا علاج ہوا آہستہ 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 آہستہ. کوئی میں آپ کو بتا دوں جی، جب بندہ آخری ٹائم آ جائے، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی بیوی، کوئی بہن بھائی، کوئی بچے افسر ہے میرے، نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف یہ ہے کہ یا اللہ معاف کر کسی طرح. بس اس کے یہ سوا جو کچھ نہیں. میں نے جو دنیا میں کیا کیا وہی آنا ہے آگے، اور جس نے ایمان کی حفاظت کر لی اور جو آگے گیا وہی بچے گا، دوسرا نہیں بچ سکتا. جس نے اچھے اعمال کیے وہی بچے گا. روح کا وجود کا اللہ کا فریاد کا یہی سارا سلسلہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. جو میں نے کمایا مجھے نہیں، کوئی یاد ہی نہیں رہتا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کمایا. نہیں کمایا کیا ہے دنیا. میں کہتا ہوں کوئی بادشاہ وقت ہو تو اسرائیل آ جائے تو اس کو کیا پتا ہے کہ بادشاہ وقت ہوں میں، یعنی ابھی آپ نے بادشاہ وقت کہا نا، ابھی ایک بادشاہ فوت ہوا ہے، ابھی بادشاہ یہ یو اے ای کا خلیفہ بن زید اللہ نہیان. انہوں نے ابھی میں تصویر دیکھی ہے کہ ایک طرف لگائی ہے تصویر برج خلیفہ اور ایک قبر خلیفہ، وہ کچی قبر اتنی سی، اور برج خلیفہ کی ساتھ لگائی. وہ کدھر گیا برج خلیفہ، اور کدھر گیا وہ خلیفہ، کدھر گیا. سبحان اللہ. تو پھر یہ جو منظر سارا جو آپ کے وجود کے ساتھ گزرا اور جو آپ نے دیکھا اور جو ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی طبیعت میں کافی ساری تبدیلیاں محسوس کی ہوں گی کہ میں یہ نہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں. جیسے آپ پچھلے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں نے سوچا یار جھوٹ نہیں بولنا، تو مجھے بڑا وقت لگا سچ بولنے میں. جی 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 جی. اس میں یہ ہے کہ جی یہ دیکھیں نا جی، جب یہ بندہ اس میں سے گزر کے آ گیا ہے، آپ یقین کریں میرے نزدیک کسی چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. نہیں رہی. مجھے نزدیک ویلیو یہ ہے کہ میں نے کوئی اچھا عمل کر کے کیا کمایا، نہ کہ کوئی کیا پیسہ کمایا، نہیں کہ میں نے آج کیا اچھا عمل کر کے کمایا. یہ سکندر صاحب کیا چیزوں کی، دنیاوی چیزوں کی ویلیو زیرو ہوگی میرے ساتھ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو اس لیے سنا رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر نہیں بھی ہوتا، اگر نہیں بھی ہوتا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فوت ہی ہو جاتا ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی آدمی اس دنیا سے مر کے چلا جائے، اگلے جہان چلا جائے، اور اللہ اس کو کہے کہ اب میں تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہوں، اس کو موت کی تکلیف یاد ہو، وہ پھر اس دنیا میں آ جائے. اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ اس کو کہے کہ میں تجھے اس پوری کائنات کا حکم بناتا ہوں، وہ کہے گا اللہ میاں نہیں، مجھے سجدہ کر لینے دے. بالکل صحیح. یہ تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب لوگ کہیں گے کہ قرآن پاک میں بھی شاید ہے کہ کاش ہم واپس چلے جائیں، کاش ہم واپس، اور ہم سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں. میں یہ اصل میں اور وہ ایک اور بھی یہ جگہ ہے کہ کافر کہیں گے قول الکافر یا لیتنی انی کنت ترابا، کافر کہیں گے کہ یہ کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان ہوتا ہی نا.
ہوتا ہی نہ. اچھا میں اصل میں اپنا تخیل یہ پیش کر رہا ہوں کہ لوگ آ جائیں گے یہ اس بندے کے پاس کہ ہم چلو تجھے ساری دنیا کا حاکم بناتے ہیں. وہ کہے گا نہیں، میں ایک دفعہ مر چکا ہوں، مجھے سجدہ کر لینا. وہ کہیں گے ساری دنیا کی دولت تجھے دیتے ہیں. وہ کہے گا نہیں. پھر اس کو کہیں گے دنیا کے حسین ترین عورت سے تمہاری شادی کرتے ہیں. وہ کہے گا نہیں. وہ دنیا کی کوئی چیز مانے گا ہی نہیں، لے گا ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے ایک دفعہ روح نکلنے کا منظر دیکھا ہوگا، ایک دفعہ وہ تکلیف برداشت کی ہوگی، تو بس وہ صرف یہ کہے گا کہ جس خالق نے مجھے پہلے مارا تھا اس خالق نے مجھے زندہ کیا، اب صرف مجھے اس کی عبادت کرنے دو، باقی مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے. جی بالکل یہی صحیح. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس دنیا کی حقیقت اس کے سامنے آ گئی. جی کیونکہ اس دنیا میں یہ تو فانی دنیا، اللہ نے کہا بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ تو فانی دنیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ میرے تجربے میں آئے ہیں، ایسے لوگ میرے جاننے والے، ملنے والے، دیکھنے والے، جن سے میں نے برتا ہے. مجھے لگا یار یہ بندہ اس دنیا کا ہی ہے. اس کو نہیں پتا کہ آگے بھی جا کے حساب ہونا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب یہ اس کی آنکھیں بند ہوں گی پانچ سے پلٹ جائیں گے اسی وقت. کہے گا ہائے جس چیز کا میں انکار کرتا رہا وہ وہی چیز میرے سامنے آ گئی کہ میں تو انکار کرتا رہا کہ میں نہیں مرنا، میں تو مر گیا. میں تو انکار کرتا رہا کہ میرا حساب نہیں ہونا، یہ تو حساب ہو گیا. یہ تو فرشتے آ گئے. اچھا سکندر صاحب، منکر نکیر آ گئے میرے سے حساب لینے کے لیے، میرے سے پوچھنے کے لیے. سکندر صاحب یہ اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ایسے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. مطلب پہلے سے میری کوشش ہے، میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا. نہیں میری کوشش مطلب اس پروسیس سے آپ گزرے ہیں نا، تو آپ کا ذہن یہ ہے کہ یار میں تو ایسے ہو کے تو ایسے واپس آیا ہوں، تو مجھے بہتری کی طرف جانا چاہیے، مجھے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمارا تو چونکہ پروگرام ہی ایمان کی حفاظت ہے. جی 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 بالکل. اور لوگوں کے لیے یہ پروگرام بڑی نصیحت والا ہوگا جو آپ کا سارا منظر پیش کیا گیا ہے. اور ویسے بھی ناظرین دنیا میں بہت ساری جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کے لیے سبق ہے. آپ کے لیے تو بہترین سبق یہ ہے کہ آپ روز گزرتے وقت قبرستان میں ایک سیکنڈ کے لیے رکیں اور وہاں پہ جتنے لوگ پڑے ہیں ان میں بڑے سکندر ہیں. ایک سکندر صاحب یہ بیٹھے ہیں، ان میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، بڑے بڑی دماغ والے ہیں، بڑی بڑی اپروچ والے ہیں، بڑی بڑی دولت والے، لیکن وہاں سے نہ کسی کی آواز آ رہی ہے. تو وہاں سے گزرے، اسپتالوں میں جائیں، پھر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان وہ چیز ہے جس سے آپ کی آخرت میں نجات ہونی ہے. اگر ایمان آپ کا مضبوط نہیں ہوگا تو آپ کی نجات مشکل ہوگی. سکندر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت انہوں نے بڑا دل پہ پتھر رکھ کے اپنا سارا واقعہ. ہاں جی، میں بتانا نہیں چاہتا تھا، میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے سارا بتا دیا. تو ناظرین، جو بھی کوئی شخص اپنی زندگی کی تکلیف کا ذکر کرنا چاہے تو وہ حفاظت ایمان میں آئے اور پروگرام کرے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.